تو یہ تخلیہ جو ہے اس میں حقیقی قبضہ نہیں ہوا، صرف قبضہ کرنے کی صلاحیت اس میں پیدا ہو گئی، تو یہ بھی قبضے کے قائم مقام ہے۔ اس نے چیز تول کر آپ کے سامنے رکھی، اٹھا لو، آپ نے نہیں اٹھائی اور ضائع ہوئی تو آپ کی ضائع ہوئی۔ سمجھ آئی؟ تو اس تخلیے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی یہ کہ کوئی معنی نہ ہو، معنی کا مطلب کہ مبی بالکل الگ ہو، یعنی تولنے والی چیز تھی تول دی گئی، وزن کرنے والی تھی وزن کر دی گئی، اور مشغول نہ ہو کسی چیز میں، جیسے گھر اور سامان کی مثال دی آپ کو میں نے۔ اور تیسری یہ کہ مبی بائع کے قریب ہو، مشتری کے قریب ہو کہ وہ چاہے تو اس کے اوپر حقیقی قبضہ کر سکے۔ اب اگر وہ مبی سے دور ہے تو یہ تخلیہ درست نہیں ہے، یہ قبضہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر حیدرآباد میں کوئی مکان ہے، کراچی میں اس کی خرید و فروخت ہوئی، پیسے دے دیے، بائع نے اس کو چابی دے دی، لو بھائی مکان کی چابی، قبضہ لکھ لیا، ہاں وہی قبضہ ہو گیا، تو یہ ابھی یہ قبضہ نہیں ہے۔ مبی تو حیدرآباد میں ہے، یہ خود کہاں ہے؟ کراچی میں۔ کوئی آصف بن برقیہ تو ہے نہیں ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے حیدرآباد پہنچ گیا۔ کرامت ہی ہو سکتی ہے نا، عام آدمی تو نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ ابھی تخلیہ درست نہیں ہے، یہ قبضہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حائل ہے، درمیان میں فاصلہ آ رہا ہے، تو اس کے لیے قید تھی بلا حائل ہو۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ بائع نے مشتری کو اذن دے دیا ہو کہ تم اس پر قبضہ کر لو۔ پھر 3 شرطیں پائی جائیں گی تو تخلیہ قبضہ مانا جائے گا۔ اچھا، اس پہلی والی صورت، یہ جو حیدرآباد والی مثال ہے، اس میں قاری الہدایہ، ان کا فتاویٰ ہے، فتاویٰ قاری الہدایہ، یہ صاحب ہدایہ کے شاگرد ہیں، اور غالباً ابن حمام کے استاد آتے ہیں، یہ صاحب فتح القدیر جو ہیں، اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ اگر اتنی مدت گزر جائے کہ جس میں مشتری اس مبی تک پہنچ سکے، تو اس مدت کے گزرنے کے بعد وہ قبضہ مان لیا جائے، جیسا وہ قبضہ امانت کے اندر میں نے آپ کو کہا۔ قبضہ امانت میں جب اتنی مدت گزر جائے کہ وہ مبی تک پہنچ جائے، اس کے لیے پہنچنا ممکن ہے، تو وہ مدت گزرنے کے بعد وہ قبضہ ضمان میں تبدیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر بھی اب مشتری مبی سے دور ہے، فی الوقت تو قبضہ نہیں ہوا، لیکن اتنا ٹائم گزر گیا کہ جس میں اگر مشتری چاہتا تو بآسانی مبی تک پہنچ سکتا تھا، تو اب بھلے وہ پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو، اب یہ قبضہ مان لیا جائے، یعنی اب اگر وہ ہلاک ہوئی تو مشتری کی ہلاک ہو۔ وقت کا یہ گزرنا۔ اچھا، علامہ ابن عابدین شامی نے اس قول کا رد کیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ ظاہر الروایہ کے خلاف ہے، لیکن بعد میں علامہ شامی کے بعد جتنے لوگ آتے ہیں ان سب نے اسی قاری الہدایہ کے قول کو لیا، جس میں خود تقریرات رافعی والوں نے بھی اسی قول کی تائید کی، فتاویٰ قاری الہدایہ کی، اور شرح المجلۃ الاحکام العدلیہ جو ترکی کے اندر
معاملات کے حوالے سے فقہ حنفی کی روشنی میں قوانین بنائے گئے تھے. مجلۃ الاحکام العدلیہ، ٹھیک ہے، اس کی مختلف شروحات لکھی گئیں. شرح المجلہ اس میں مشہور ہے خالد عطاسی کی، میرے خیال 3 یا 4 جلدیں ہیں، بہت زبردست. اس کی پہلی جلد جو ہے وہ فقہی قواعد کے اوپر ہے، جیسے اشباح والنظائر میں جو ابتدائی قواعد دیے گئے ہیں نا، الامور بالمقاصدیہا، ٹھیک ہے، انما الاعمال بالنیات، یہ اس طرح کے اس میں تقریباً 100 کے قریب قاعدے ہیں پہلی جلد کے اندر، اور پھر ان قاعدے کی شروحات شرح المجلہ میں کی گئی. بڑی کام کی کتاب ہے. تو اس میں بھی جب قبضے کی بحث کی تو قبضے کے حوالے سے انہوں نے بھی یہی بات کہی، فتاوی قاری الہدایہ والے اسی قول کو اختیار کیا. تو فی زمانہ جو مفتہ بھی قول ہے وہ یہی ہے کہ اگر مشتری مبیع سے دور ہے اور انہوں نے باہم آپس میں قبضہ کا اقرار کر لیا تو محض قبضے کے اقرار سے ابھی وہ قبضہ نہیں ہوگا، لیکن اگر اتنی مدت گزر گئی کہ جس میں مشتری مبیع تک پہنچ سکتا تھا تو پھر یہ اس کا قبضہ درست ہو جائے گا. سمجھ آ گئی بات؟ تو علامہ شامی نے دیکھو ادھر مطلب اشترا دارن ماجورتن، یہ مطلب ہے نا، آگے مل گیا. اس کے آخر میں دیکھو، اسی صفحے کے آخر میں، ثم قال قلت، مل گیا. لیکن نقل محشیہ ابن المصنف فی ظواہر الجواہر عن بیوع فتاوی قاری الہدایہ انہ مضى مدة يتمكن من الذهاب إليها والدخول فيها كان قابضا وإلا فلا فتنبہ. تو فتاوی قاری الہدایہ کے حوالے سے ماتن کے جو بیٹے ہیں انہوں نے اشباح والنظائر کے اوپر حاشیہ لکھا ہے جس کا نام ظواہر الجواہر ہے. اس کے اندر انہوں نے یہ نقل کیا ہے فتاوی قاری الہدایہ کے حوالے سے کہ اتنی مدت گزر گئی کہ جس پہ وہ جا سکتا تھا تو یہ قبضہ ہوگا، ورنہ قبضہ نہیں ہوگا. قلت، علامہ شامی اس پہ کہتے ہیں لیکن انت خبیر بان ھذا مخالف لروایتین، کہ یہ قاری الہدایہ کا قول پچھلی 2 روایتیں نقل کی ان دونوں کے مخالف ہے. ولا يمكن التوفیق بحمل ظاہر روایت علیہ، اور اس کو ظاہر روایہ پر محمول کر کے دونوں قولوں میں تطبیق دینا بھی ممکن نہیں ہے. لأن المعتبر فیہ القرب الذی یتصور معہ حقیقت القبض، کیونکہ ظاہر روایہ میں وہ قرب معتبر ہے کہ جس کے ساتھ حقیقی قبضہ کیا جانا متصور ہو سکے، کما علمتہ من کلام الخانیہ. اچھا نیچے دیکھو، قال الرافعی، دیکھ گیا، انت خبیر بان ما فی فتاوی قاری الہدایہ یصلح مقیدا لظاہر روایہ، کہ جو قاری الہدایہ میں بات لکھی ہے انہوں نے، یہ اس بات کی صلاحیت رکھتی ہے کہ ظاہر الروایہ کو وہ مقید کر دیں. کس بات کے ساتھ؟ تنزیلا للتمکن من القبض بالذهاب، کہ وہاں جانا ممکن ہونا ہی جو ہے اس کو قبضے کے قائم مقام رکھ دیا جائے. منزلۃ القبض کما نزلت التخلیۃ مقام القبض الحقیقی لتصور القبض فی کل، کہ جس طرح تخلیہ کو قبضے کے قائم مقام کیا گیا تھا کیونکہ حقیقی قبضہ اس میں تصور تھا، تو ایسے ہی یہ جانا ممکن ہونا، مبیع تک پہنچنا، یہ تخلیہ کے قائم مقام ہو گیا. تو جب یہ تخلیہ کے قائم مقام ہے تو دونوں کو تخلیہ کے قائم مقام کیوں کیا؟ کہ اس میں بھی قبضہ کرنا ممکن ہو گیا. بھئی یہ جا سکتا تھا، وہاں جا کر اس پہ قبضہ کر سکتا تھا،
تو اس اعتبار سے اس کو تخلیہ کے قائم مقام کر دیا۔ تو یہ قید ذہن میں رکھیں آپ کہ تخلیہ کے لیے اگر اتنی مدت گزر گئی کہ وہ مبی تک پہنچ سکتا ہے تو یہی تخلیہ کے قائم مقام۔ سمجھ آ گئی اتنی بات؟ تو یہ جو ہمارا احناف کا تخلیہ ہے اس میں 3 شرطیں تھیں، ٹھیک ہے جی، کہ جہاں پر حقیقی قبضہ کرنا ممکن ہو اور وہ بلا حائل ہو، بلا مانع ہو، اور بائے نے اس پر قبضے کا اذن بھی دے دیا۔ تو دیکھو فرماتے ہیں ثم التسلیم یکون بتخلیتی علی وجہ یتمکن من القبض بلا مانع ولا حائل، وشرط فی الاجناس شرطا ثالثا وهو ان يقول خلیت بینک وبین المبیع فلو لم یقلہ او کان بعیدا لم یصر قابضا والناس عنہ غافلون فإنهم یشترون قریۃ ویقرون بالتسلیم والقبض وهو لا يصح به القبض على الصحیح وكذا الهبة والصدقة خانیہ وتمامه فيما علق